اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جمعہ کئی اعتبار سے بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ذی قعدہ کا سب سے آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو آنے والا جمعہ ہوگا وہ آپ ذی الحجہ کے مہینے میں پڑھیں گے، اور ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے۔ ویسے تو شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ تینوں مہینے حج کے مہینے ہیں، اس لیے کہ حجاج کرام ان تینوں مہینوں میں پے در پہ مکہ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، اور ہر زمانے میں لوگ وہاں پر جس کے پاؤں تھے وہ پاؤں سے چل کے گئے، اور جس کے پاؤں نہیں تھے وہ رگڑ رگڑ کے زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے گئے۔
علی کل ضامر یأتینا من کل فظ عمیق۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے جانوروں کو دبلا کر دیتے ہیں چلتے چلتے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جمعہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کا پیارا وطن، مادر وطن ہندوستان نے ایک تہوار منایا جس کو آپ نے الیکشن کے نام سے جانا۔ اس کا رزلٹ بھی ابھی ظاہر ہوا ہے۔ رزلٹ کیا آیا وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، اس پر مجھے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا، مگر میں آپ سب کو اس لیے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب نے محنت کی، کوشش کی اور اپنے گھروں سے نکلے، اور آپ نے سب سے زیادہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اس بار مسلمانوں نے ووٹ کیا پورے انڈیا میں، صرف ہمارے کرناٹک میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں۔ اب ان کو جس پارٹی کو دینا تھا دیا، مگر سب سے زیادہ ووٹ اب تک کے تاریخ میں مسلمانوں نے اس بار اپنے گھروں سے نکل کے کیا۔ اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس دن ہمیں اس ہندوستان کے سیاہ و سفید اور اس تاریخ کے 5 سالہ دن اور رات کا مالک بننے والے کا اعلان ہو رہا تھا، اسی وقت سیم اسی ٹائم پہ اور ایک نتیجے کا اعلان ہو رہا تھا، وہ تھا نیٹ کا ایگزام۔ یعنی لوگوں کو ایسا کنفیوز ہو گیا کہ لوگ الیکشن کا نتیجہ دیکھیں، نیٹ کا نتیجہ دیکھیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کہاں سے کہاں گئے۔ جو لوگ جیتنے والے تھے وہ ہار گئے، جو ہارنے والے تھے وہ جیت گئے۔ اور ہمارے اس کرناٹکا پردیش میں سب کی نگاہیں لگی ہوئی تھی، سب یہ سوچ رہے تھے کہ کرناٹک میں 100% جو ہے یہاں پر اچھا رزلٹ آئے گا، مگر کیا رزلٹ آیا وہ آپ جانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف گارنٹی پہ کام نہیں چلے گا، آپ کو کچھ چالاکی، کچھ ہوشیاری، کچھ زندہ دلی، آپ کو حالات کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ اس کے اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ آج سے 10-15 سال پہلے جب یہ موبائل فون چل رہا تھا تو سب سے زیادہ مارکیٹ میں جو کمپنی چھائی ہوئی تھی اس کا نام تھا نوکیا۔ ہر امیر غریب کے ہاتھ میں نوکیا کا فون تھا، شاید آپ میں سے 90% لوگوں کے پاس بھی تھا، جس کے ہاتھ میں دیکھو نوکیا کا فون، وہ ارب پتی کروڑ پتی ہو یا پھر کتنا بھی کم سے ہو۔ مگر انہوں نے سوچا کہ نہیں، میں نے کام کر دیا، میں نے سب کے گھر میں نوکیا پہنچا دیا، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے خلاف دوسری کمپنیاں تھیں جن کے اکا دکا لوگ استعمال کرتے تھے، سیمسنگ ہے، ویوو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اوپو کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا۔ مگر انہوں نے دیکھا کہ نوکیا نے کمال کیا ہے، سب کے پاس پہنچ گیا، ہم نہیں پہنچے، مگر ہم کیا دے سکتے ہیں ان کو، ان کے گھروں میں ہم گھسنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے حالات اور وقت کا تقاضا کو سمجھا اور کہا کہ نہیں، یہ نوکیا فون انہوں نے اس انداز کا بنایا ہے، آج کے جنریشن کو اس سے اوپر لیول کا فون چاہیے۔ انہوں نے 4G 5G وغیرہ وغیرہ، اسمارٹ فون، ٹچ فون، کیا کیا فون بنا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ نوکیا سب کے زبان سے، سب کے جیب سے، سب کے ہاتھ سے غائب ہو گیا، آج کسی کے پاس نظر نہیں آ رہا، دوسرے فون پہنچ گئے۔ تو اس پارٹی سے بھی یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے 5 گارنٹی دے دیا، لڑکیوں کو بس فری کر دیے اور
کیا بولتے ہیں آپ کو، گھروں میں لوگوں کے کھاتے میں پیسے گھسا دیے، ہمارا کام ہو گیا، ہم تو کان میں تیل ڈال کے سوئیں گے، باقی کام یہ لوگ کرتا رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوا وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے اپنے حلقے کے جو کچھ ٹھیکیدار لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سیکولر کے ساتھ اپنا مسلمان کا بھی ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ آج سے وہ محنت کرے اگلے 5 سال کے لیے، اور حالات اور وقت کی تقاضا کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس پر کام کرے، نہ کہ یہ 5 گارنٹی والے پر کام کرے۔ یہ جو ہونا تھا اس کا تو حشر ہوگا، مگر آپ کو اگر اگلا 5 سال اس ہندوستان کی تاریخ کو بدلنی ہے تو آج سے آپ کو محنت کر کے گلیوں میں، میدانوں میں رہنا پڑے گا، لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اپڈیٹ نہیں رہیں گے، میں خود اپنی بات بتا رہا ہوں، مجھے 5 مرتبہ فون آیا، سر میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیجئے گا۔ اگرچہ اس کی ڈائریکٹ کال نہیں تھی، وہ ریکارڈنگ کال تھا، مگر 5 بار آیا۔ الیکشن کا نتیجہ جس دن اعلان ہو رہا ہے اس دن صبح سب سے پہلا کال وہی آیا کہ ہم آج فلانے جگہ پر جا رہے ہیں، آپ بھی خوشی کے ساتھ آئیے، فلانا کا جشن منانا ہے۔ اور ہمارے جس دوسرے پارٹی کو ہم لوگ چاہتے ہیں ان کا ایک بار بھی فون نہیں آیا، ایک میسج تک نہیں آیا کہ آپ مجھے ووٹ کرو۔ تو لوگ کیسے ووٹ ڈال دیں گے آپ؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، کئی اعتبار سے یہ جمعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ نیٹ کیا ہے۔ 25 لاکھ بچوں نے اس سال جو ہے اپنی قسمت آزمائی کا کوشش کیا۔ 25 لاکھ بچوں نے نیٹ کے ایگزام لکھا، اور آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مہنگی فیس دے کر کے اچھا سے اچھا کالج اور اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے تب ہمارا بچہ کامیاب ہوگا۔ آپ کے ہوش کے ناخن لینا پڑے گا کہ اس 25 لاکھ میں سب سے پہلی جو بچی نمبر 1 آئی ہے وہ بچی کوئی اور نہیں، یہی پنچر چھاپ کی بیٹی ہے، جن کو پڑھنا نہیں آتا، جو پنچر لگاتے ہیں، جو روڈوں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو جواب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو بھی وہی جواب دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم عملی جواب دیں۔ اس بچی نے نمایاں کامیابی حاصل کر کے 25 لاکھ میں نمبر 1 بنی ہے، اور پڑھنے والی اردو میڈیم اسکول سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں سے؟ اردو میڈیم اسکول سے بچی نکلتی ہے، اور 25 لاکھ میں 1 نمبر بنتی ہے، تو وہ بچی یقیناً آگے چل کر کے اس قوم کا مستقبل روشن کرنے والی بنے گی، اور اس بچی کو پڑھائی کے لیے کوئی ٹینشن نہیں لینا پڑے گا۔ اس لیے کہ آج کی گورنمنٹ چاہے کسی کی بھی ہو، پڑھائی کے لیے اتنے ساری سہولتیں ہیں، پڑھنے والوں کے لیے، سگریٹ پھونکنے والوں کے لیے بھی، کلاس بند کر کے جا کے سگریٹ مار رہا ہے، گرل فرینڈ کے ساتھ پارک میں گھوم رہا ہے، ماں باپ سوچتے میرا بچہ پڑھنے گیا، وہ بیگ لٹکا کر کے لال باغ میں گھوم رہا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے کہیں نہ اسکول کالج میں اسکوپ ہے، نہ پڑھنے کے بعد کسی جاب میں اس کے لیے اسکوپ ہے، ہر جگہ وہ 0 ہے۔ ان میں سب سے زیادہ نمبر ہمارا ہے۔ آپ اس ایریا کا سروے کریں بھائی، آپ نے الیکشن میں بہت محنت کیا، گھر گھر گئے، اب جائیے تھوڑا 10 دن کا ٹائم نکالیے، گھر گھر جائیے، پوچھئے آپ کا بچہ SLC میں کتنا نمبر لیا، فرسٹ PUC پاس کیا یا نہیں کیا۔ فرسٹ PU ایسے ہی پاس کر دیتے ہیں کالج والے، سیکنڈ میں کیا ہوا؟ سیکنڈ میں اٹینڈ ہی نہیں ہوا۔ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ہونے والا مسلمان بچہ سیکنڈ PUC میں ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اور ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے مسلمان تلاش کرتے ہیں کہ میری دادا گری کہاں چلے گی، وہاں میں اپنے بچے کو ڈالوں گا۔
پڑھانے کے لیے نمبر نہیں ہے، لیو جی کہیں کو نہیں لیتے تمہیں، قومی ادارہ ہے نا، تمہیں یہ قوم کا کام کرنے کیا؟ یہ حال ہمارا، دادا جی کر کے اپنے بچے کو گھسا دیا، وہ بچہ پڑھا نہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک سیٹ بھی گئی، کالج کا نام بھی خراب ہوا، تمہارا بچہ بھی برباد ہوا۔ اگر بچوں کو پڑھانا ہے تو اپنے دشمنوں کے کالجوں میں ڈالو، جو کالج والا تمہارے بچے کو ہمیشہ نیگلیکٹ کرتا ہے، ایسے کالج میں لے جا کے ڈالو، وہاں بچہ بن کر کے تب کر کے نکلے گا۔ اگر کسی کے ناک میں بندہ بن کے سجنا ہے تو آگ کی بھٹی میں ضرور جلنا پڑے گا، اگر کسی کے انگوٹھی کا نگینہ بننا ہے تو تراشنے کے لیے جو ہے کانٹوں سے ضرور گزرنا پڑے گا، اگر بغیر تراشے تم نگینہ بننا چاہتے ہو تو یہ کہیں کا قانون نہیں ہے، بغیر آگ کی بھٹی میں جل کر کے کامیاب ہونا چاہتے ہو نہیں ہو سکتے ہو۔ دادا گیری سے کوئی کام نہیں چلتا، پڑھنے والوں کے لیے ہر جگہ۔ تو میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ نیٹ کا ایگزام نے ثابت کیا کہ الحمدللہ جس طریقے سے اے پی جے عبدالکلام جی مسجد کے براندے میں بیٹھ کر کے 6ٹھی تک کا تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اپنے محنت اور لگن اور کوشش اور جد و جہد سے کیا بنتے ہیں؟ سائنٹسٹ ہی نہیں بنتے بلکہ نیوکلیئر بم کا مجید بن جاتے ہیں، ایجاد کرنے والا بن جاتا ہے۔ ان کو طاقت کہاں سے ملی؟ ان کو طاقت ملی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تاریخ سے طاقت ملی۔ انہوں نے دیکھا کہ آج تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، حضرت ٹیپو سلطان نے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں پڑھی تھی، انہوں نے تو مولوی کے پاس بیٹھ کر کے فارسی میں عربی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس زمانے میں کوئی کانوینٹ نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تمام اساتذہ دیکھو، کوئی ممبر پہ بیٹھ کر پڑھانے والا، کوئی جمعے کا خطبہ دینے والا، کوئی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے سائنس کی تعلیم دینے والا، یہ علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان کو تعلیم دی تھی اور جنہوں نے حضرت ٹیپو سلطان کے دماغ میں ڈالا تھا کہ اگر انگریز سے مقابلہ کرنا ہے تو انگریز سے اوپر کا ہتھیار ہمیں بنانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں انہوں نے توپ بنایا اور وہ توپ بھی انہوں نے قرآن کے علم سے بنایا۔ قرآن میں پڑھا انہوں نے، کیا پڑھا؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ فرمایا کہ اے ٹیپو، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے؟ ہاتھی والے کو کیسا ذلیل کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے، اس کو مجھے سمجھنا ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے قرآن تو پہلے زمانے میں نازل ہوا تھا، وہ لوگ سمجھ لیا، ہمیں نہیں سمجھ رہا۔ آج کا نوجوان بھی سوچے یہ قرآن میرے لیے نازل ہوا، مجھے اس کو سمجھنا ہے، مجھے یہاں سے نکالنا ہے۔ کون سا موتی نکالنا؟ اللہ نے سارے خزانے قرآن میں جمع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ صاحب فیل کو، یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور یہ ہوتا تھا جس کے لشکر میں سب سے زیادہ ہاتھیاں ہو، کیونکہ ہاتھی سے مضبوط اور کوئی جانور نہیں ہوتا۔ لڑائی کے میدان میں ہاتھی کا کام ہوتا ہے دشمنوں کو اٹھانا اور پٹکنا، یہ ٹریننگ ہوتی تھی اس زمانے میں۔ جیسے آج کا سپر پاور یہ ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ دور میں پھینکنے والی کی طاقت ہو، وہ میزائل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ وہی کامیاب ہوگا جو سب سے دور تک تیر کو پھینک پائے گا، سب سے زیادہ دور تک تیر کو پھینک پائے گا۔ صحابہ نے اس کو سمجھا کہ ہمیں تیر اور کمان سنبھالنا ہے، نتیجہ آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار صحابہ کا واقعہ ہے کہ ایک ایک آدمی تیر اور کمان سے 100 کا مقابلہ کر لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ
یعنی جو بیت المال کا اونٹ تھا مدینے میں، وہ ایک جنگل میں چل رہا تھا، نصارہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ان سارے اونٹوں کو چوری کر کے بھاگ رہے تھے۔ ایک صحابی ہے، ان کو پتا چلا، وہ تیر اور کمان لیا اور دوڑے ان کے پیچھے اکیلا، اور ادھر 50 لوگ اکیلا بھگاتے 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 تقریباً سارے اونٹ کو بھی چھڑا لیے اور کئی آدمی کو جہنم بھی پہنچا دیے، اور دور تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پھر واقعہ کہ اللہ کے نبی کو سنائے تو کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اونٹ چھوڑ دیے تھے، چھوڑ دینا تھا ان کو۔ کہے نہیں یا رسول اللہ، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو سب کو ختم کروں، مگر تھک گیا میں کافی دور تک۔ تو اکیلا صحابی اتنے لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور آج 57 ممالک ہو کر کے ایک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اسرائیل نے کبھی سونے اور چاندی پر محنت نہیں کی، انہوں نے سونے کا ٹوائلٹ نہیں بنایا، انہوں نے سونے کا باتھ روم نہیں بنایا، انہوں نے لوہے پر محنت کی۔ انہوں نے سورۃ الحدید کا مطالعہ کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن کے اندر لوہے والی سورت کیوں نازل فرمائی ہے، اس کو پڑھا انہوں نے اور سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اس پر محنت کی، نتیجہ یہ ہوا کہ آج پوری دنیا پر اس کی حکومت ہے، کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ پر عمل کرتا ہے۔ آج کا نوجوان قرآن پڑھتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پر محنت کی، اور کہا کہ جس طریقے سے میرا رب اس کو ذلیل کر سکتا ہے، میرا رب ایک چھوٹے سے پرندے کے منہ میں چھوٹا سا پتھر، ترمیہم بحجارۃ، بالکل باریک سا پتھر، اس کو ایسا گراتا ہے، وہ گرتا ہے اور اس کے سر پہ گھستا ہے، اور سر کو پھاڑتے ہوئے، پیٹ کو پھاڑتے ہوئے، ہاتھی کو پھاڑتے ہوئے زمین پہ وہ پتھر گھس جاتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پر عمل کر کے انہوں نے ایک جو ہے ایسا ہتھیار بنایا جس کو آپ توپ کہتے ہیں۔ آج بھی برٹن کے لندن کے میوزیم میں جائیے، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر وہ توپ خانہ رکھا ہوا ہے جس میں بابائے توپ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ ہم نے جب جب محنت کی تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم بغیر محنت کر کے چاہتے ہیں تو میرے باپ کیجیے گا، میرے نوجوانوں، اللہ دینے پر تو قادر ہے، مگر سنت یہ نہیں ہے۔ دینے پر تو قادر ہے، اللہ چاہے گا تو دے دے گا۔ حضرت مریم کو بغیر باپ کا بیٹا دے دیا، حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ، یہ سارے واقعات ہیں، مگر اللہ کی یہ سنت نہیں، اللہ کی یہ عادت نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں محنت کرو پھل کھاؤ، محنت کرو پھل کھاؤ۔ اور میری بیٹی اردو اسکول سے نکلتی ہے، انہوں نے ٹھانا کہ میرے کو حاصل کرنا 100% نمبر لینا۔ اردو اسکول سے نکلتی ہے، کوئی آکاش میں پڑھ رہا ہے، کوئی وکاش میں پڑھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں اویناش میں پڑھ رہا ہے، کوئی ایلین میں پڑھ رہا ہے، کوئی جو ہے زراف میں پڑھ رہا ہے، سب کو پیچھے کرتے ہوئے اردو کے طالبہ نکلتی ہے اور 100% نمبر لے کر کے 25 لاکھ میں نمایاں کامیابی حاصل کرتی ہے۔ وہ ایسے نہیں دیتا، وہ لوہے کے چنے چاپنے پڑتے ہیں۔ وہ بچی جب آگے بڑھ کر کے اللہ کرے اس کو ڈی ایم بنائے، اللہ کرے اس کو جو جو اس کے خواب ہے اس کو اللہ پورا عطا فرمائے، اور ساتھ میں اسلامی طرز پر بھی وہ بچی نظر آئی۔ سب سے بڑی کامیابی ہے جب وہ اسکارف پہن کر کے انٹرویو دیتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کیا ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی بیٹی ہے، جنہوں نے اسلام کی بھی ترجمانی کی، جنہوں نے اور نالائقوں کو بھی جواب دیا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ قوم تو پنچر لگانے والی ہے، یہ قوم تو فلاں کام کرنے والی ہے، اور سب کو جواب دے کر کے ان کے منہ میں جوتے مار کے بتائے کہ ہم پنچر چھاپ نہیں، ہم نیک چھاپ ہیں، ہم اول چھاپ ہیں، ہم نکلتے ہیں تو پیچھے عبدالکلام بن جاتے ہیں، ہم نکلتے ہیں تو بسم اللہ خان بن جاتے ہیں، ہم نکلتے ہیں تو
جو ہے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد بنتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. اور دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ, یہاں سے نہیں, انڈیا کی جس میوزیم میں جاؤ مسلمان کی تاریخ رکھی ہوگی, مگر یہاں چھوڑو, آپ چلے جاؤ یورپ میں چلے جاؤ, ہماری تاریخ ملے گی, ہم ہی ملیں گے تم. بہرحال میرے غیور مسلمان دوست اور بزرگوں, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اب سے تیاری کریں کہ 5 سال کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے سنا ہے, اپنے لوگوں سے میں ہمیشہ نئی نئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بولتے جو لوگ اپنے بچوں کو IAS اور IPS بنانا چاہتے ہیں وہ 6ٹھی جماعت سے ہی اس کی تیاری کرتے ہیں. کب سے تیاری کرتے ہیں؟ 6ٹھی جماعت سے. یعنی بچہ یا بچی کلاس 5 پاس آؤٹ ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اس کو IAS بنانا, IPS بنانا. تو ماحول ایسا بناتے ہیں, اس کے سامنے IAS کی ہی باتیں ہوتی ہیں, اس کے سامنے IPS کی ہی کہانیاں سنائی جاتی ہے, اس کے سامنے ایسی ہسٹری لا کے رکھا جاتا ہے کہ بچی کھیلتے کودتے بھی وہی پڑھے, اگر موبائل میں گیم کھیلے تو وہی دیکھے. ہمارے مسلمان کو جس کا بچہ SLC میں ہے اس کو پوچھیں گے کیا کرے گا آپ کا بیٹا, دیکھیں گے حضرت ابھی تو بہت دن ہے, نمبر آنے دو. سیکنڈ PUC بچہ پاس کر رہا ہے, کیا کرنا ہے دیکھیں گے حضرت. کیا تو بھی کرتا, کیا بھی کرتے تھے, کیا کرتے, ایک بریانی کا ہوٹل کھول لیتے, کھاؤ چکن کھاؤ, اپنا جو ہے وزن بڑھاؤ, شوگر کی بیماری بناؤ, یہی کام ہے ہمارا. بھائی کچھ نیا کام کرو. اس انڈیا میں رہنا ہے تو آپ کو نیا کام کرنا ہے. آپ کو ایسے ہی نہیں رکھا جائے گا. آپ کسی کے محتاج بن کے زندگی مت گزاریے. آپ کی بریانی بیچ کر کے آج سویگی اور جو ہے زومیٹو والا کروڑوں روپے کما رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ چولہے کی بٹی میں کھڑے ہو. آپ ایسا دماغ استعمال کرو نا کہ آپ کی بریانی آپ کے ہاتھ سے بکے. آج آپ کی ٹیسٹی بریانی کھانے کے لیے لوگ اسی چیز کو سوگی سے منگاتے ہیں. سوگی والا دماغ استعمال کیا, آپ کی بریانی بیچ کے وہ کروڑ پتی ارب پتی بن گیا. آج آپ بھی ہڈی اور باسن ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ جمعہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. اس جمعے میں ہمیں اور ایک چیز کی تیاری کرنی ہے. شاید آج چاند نظر آ جائے یا کل نظر آ جائے, تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ناخن, بال وغیرہ وغیرہ کا جو ہے آج مغرب سے پہلے فارغ کریں اور یہ نیت کریں. ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, مگر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی کو کسی کا نقل اتنا پسند آ جاتا ہے, اتنا پسند آ جاتا ہے کہ اصل سے زیادہ ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں. حج بھی کیا ہے, ایک نقل ہے. حضرت ہاجرہ کیا کری تھی, اپنے بچے کو پانی پلانے کے لیے پانی کے تلاش میں جو ہے, کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ جہاں ہے, جہاں پر آپ نے وہ مقام ابراہیم دیکھا, وہاں پر حضرت اسماعیل سوئے ہوئے لیٹے ہوئے تھے, اور وہ ایسا چڑھاؤ تھا, ایسا ڈھلان نہیں, ایسا چڑھاؤ. تو حضرت ہاجرہ اونچائی پہ چڑھی کیا کرنے کے لیے, پانی کو دور تک دیکھنے کے لیے. تو کبھی ادھر کبھی ادھر, اور بیچ میں جو گڑھا تھا جس کو نیلین اخضرین کہا جاتا ہے, جہاں پر بتیاں لگی ہوئی ہے, جہاں پر ہر آدمی تیز دوڑتا ہے, تو وہاں سے حضرت اسماعیل نظر آتے تھے, مگر جیسے ڈاؤن پہ آئے تو نظر نہیں آتے, تو تیزی سے دوڑتی تھی کہ کیوں نہیں نظر آ رہا میرا بچہ. ادھر بچے کا خوف اور ادھر پانی کی تلاش. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حاجی ہاجرہ تو ایک دن دوڑی, اب تو زندگی بھر دوڑتا رہو, جب تک نہیں دوڑو گے تب تک تمہارا حج میں قبول نہیں کروں گا, تب تک تیرا عمرہ قبول نہیں کروں گا. تو یہ ایک نقل ہے, عقل میں آئے یا نہ آئے, مگر اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا,
کا بین الصفا والمروہ، یعنی کہ صفا اور مروہ کے بیچ کا یہ جو دوڑ ہے حاجی کے اوپر واجب کرنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کا یہ حکم ہے. آگے آئیے، حج کے جو 5 ایام ہیں اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی نقل ہے. شیطان بھڑکانے کے لیے حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت ہاجرہ کو کہا تھا کہ کیا یہ بے خوفی ہے، دیا اللہ نے بڑھاپے میں ایک بیٹا، اسی کو قربانی کرنے جا رہے ہو. تو بارے غصے کے حضرت ابراہیم نے اٹھایا پتھر اور مارا اس کو. اللہ نے کہا اے ابراہیم اتنا پسند آیا تیرا پتھر مارنا کہ اب قیامت تک اس کو جاری رکھواؤں گا میں، اور قیامت تک حاجی کے اوپر واجب کر دیا کہ جب تک تو پتھر، اب تو وہاں شیطان نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ وہاں شیطان کھڑا ہے، بھئی شیطان وہاں کہاں سے رہے گا؟ آپ تو سنا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو وہاں تو ہمیشہ اللہ اکبر کی صدا ہی لگ رہا ہے. وہ ایک نقل ہے اور اس نقل پہ اللہ اصل کا ثواب دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اللہ اصل کا ثواب دے رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ جو لوگ جا چکے ہیں ان کو اتنا کہیں کہ بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جس طریقے سے یہ اصل کام کرنے والے میں اخلاص اور اللہیت عطا کی، آج میں آیا ہوں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، آپ مجھے بھی اسی نیت سے کرنے کی توفیق دے. سمجھ میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب بقرعید کی تیاری شروع ہو جائے گی، بلکہ ہو چکی ہے. جگہ جگہ بکرے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ لوگ گشت کرا رہے ہیں، طواف کرا رہے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو مرغ ملا چلے جاتا ہے طواف کرنے کے لیے. کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے تو اجمیر شریف چلے جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے. جانا والا لوگ جائیے، مگر وہاں طواف نہیں ہوتا. طواف صرف اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، مدینے میں بھی نہیں ہوتا. کوئی کہ نہیں میں نبی کا بہت بڑا عاشق ہوں، میں اتنا عاشق ہوں میں تو طواف مدینے کا ہی کروں گا. کہ جوتے کھاؤ گے جاؤ کرو طواف مدینے کا. وہاں کھڑے ہیں سٹا لے کر ماریں گے چوتر میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کہنے سے شریعت نہیں بنتی. شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے. میں نے کون سی آیت پڑھی؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن اسلام کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا، اکمل کر دیا. اب اس کے اندر کوئی چیز کی کمی اور بیشی نہیں ہوگی، بلکہ جو ہم نے حکم دیا اسی کو کرنا پڑے گا. اور اسی کو دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تمہارا رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور ما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس کام سے تمہیں تمہارا رسول روک دے اس سے رک جاؤ. یہی شریعت ہے، یہی دین ہے، یہی مذہب ہے، یہی اسلام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم دین مذہب اسلام سے ہم راضی ہو گئے. اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، کوئی اپنے طرف سے کچھ کہے یہ نہیں چلے. شاید میں نے گزشتہ سال یہ واقعہ سنایا تھا یا نہیں معلوم نہیں مجھے. جب ہم لوگ حج پہ تھے تو ادھر سائڈ کے یعنی چتل درگا سائڈ کے ایک حاجی صاحب تھا ہمارے ساتھ، اور ان سے جانے انجانے میں یا جانے بوجھ کے ایک غلطی ہو گئی جس کے اوپر ان کے اوپر دم واجب ہو گیا. سمجھے آپ کیا غلطی ہو؟ سب میں تفصیل نہیں بتایا آپ کو. تو اتفاق سے ہماری ہی بلڈنگ بلکہ ہمارے ہی اپوزٹ سائڈ کے روم میں تھے اور ایک ہی گروپ میں تھے ہم لوگ. تو وہاں بھی ایک عالم صاحب تھے. تو پھر وہ خود میرے پاس بھی آئے کہ حضرت ایسا ہو گیا کیا کرے گا. میں کہے تو تم دینا پڑے گا. اب ان کو لاکھ سمجھائے وہ تیار نہیں.
اس کے بعد جب زیادہ ہم لوگوں نے اس سے یہ کیا تو کہا کہ ٹھیک ہے حضرت میں دم دے ڈالتا ہوں مگر یہاں نہیں دیتا. پھر کہا کہ گاؤں میں جا کو سر لگا کے بکرا ذبح کر ڈالے تو ہو جاتا ہے. اب یہ آپ کو معلوم ہوگا, مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ سر کو سر لگا کے بکرا کیسے ذبح کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا ابا جان یہ سر کو سر لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا, دم آپ کو اسی احاطے میں دینا پڑے گا. اس احاطے سے باہر آپ مدینے میں جا کر کے 100 بکرا ذبح کر دیں گے تب بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اور آپ کی غلطی کو معاف نہیں کرے گا, آپ کو ہر حال میں یہی پہ دے گا. تو بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے ان پرانے خیالات میں ہیں کہ غلطی ہم وہاں کریں گے اور سزا ہم یہاں دیں گے. دیکھیے اب جمعے میں نماز میں غلطی ہو گئی, مثال سمجھا رہا ہوں, جمعے میں نماز میں غلطی ہو گئی, اب ہونے کے بعد جو ہے ہمیں امام صاحب کہیں گے کہ نہیں میں اثر میں سجدہ سو کروں گا, ہوگا بھائی جمعے میں غلطی ہوئی تو سجدہ سو کر جمعے میں کرو, اثر میں ہوئی تو اثر میں کرو. اب غلطی آپ نے مکے میں کی ہے تو سزا تو آپ کو مکے میں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدود حرم ہے. حدود حرم کے فضائل بھی بہت ہیں, حدود حرم کی سزائیں بھی بہت ہیں. وہاں کی ادنا سی غلطی سے انسان ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. مدینے کا بہت مشہور واقعہ حضرت پیر صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بندہ, ابھی نیا واقعہ ہے, 2-4-10 سال کے اندر کا واقعہ. ایک بندہ جو ہے مدینے میں, حالانکہ مدینے میں کوئی واجب کوئی فرض نہیں ہے, مدینے میں کیا کام ہے, صرف نبی کی محبت درود پاک کی تلاوت. جتنا کثرت سے انسان درود پڑھتا رہے گا وہ نبی سے قریب ہوتا رہے گا. یہاں تک کہ بہت سارے اللہ والے کو باقاعدہ اپنی آنکھوں سے نبی کی زیارت ہوتی ہے مدینے پاک. سمجھ میں آ رہا, اس ٹائپ کا آپ کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے. تو فرمائے کہ حضرت پیر صاحب کے پاس جو ہے ایک بندہ ہے, آنے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت میں رات میں دہی کھا رہا تھا تو غلطی سے میرے زبان سے نکل گئی کہ مدینے کی دہی میں ٹیسٹ نہیں ہے, کھٹا پنا. یہ واقعی کتاب میں بھی لکھا اور حضرت کی زبان سے جو لوگ سن کے آئے انہوں نے خود مجھے سنایا کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ. تو کہا کہ مدینے کی دہی میں ٹیسٹ نہیں ہے, کھٹا پنا. کہا کہ یہ کھایا اور سو گیا. رات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کے خواب میں فرمایا کہ نالائق, تو مدینے کی دہی کو کھٹا کہتا ہے, تجھے مدینے میں رہنے کا حق نہیں, نکل جا مدینے سے. کیا کہا؟ نکل جا مدینے سے. انہوں نے سوچا خواب کی بات ہے, نہیں نکلا. دوسرے دن پھر یہی خواب. تیسرے دن جب دیکھا تو حضرت کے پاس گیا, کہا کہ ابھی نکل جاؤ ورنہ اللہ تیرا ایمان چھین لے گا تجھ سے, تیرا ایمان چھین لے گا تجھ سے, اس لیے کہ تو نے مدینے کی توہین کی ہے. اس لیے میرے دوستو, اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا, آپ گئے مدینے میں, اگر ہزاروں تکلیف ہو جائے مدینے میں کبھی اف نہیں کہنا, بلکہ اس کو سینے سے لگا لینا, یہ سوچنا کہ مدینے کا دھول تو میرے آنکھوں کا سرما ہے, مدینے کا دھول تو میرا دل کا سرور ہے. مدینے میں اگر مجھے تکلیف ہو جائے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں کہ آج مدینے میں آ کے مجھے تکلیف ہوئی ہے. اس لیے میرے یارو, مکہ کی غلطی تو اللہ معاف بھی کر دے مگر مدینے کی غلطی معاف نہیں ہوتی, اس لیے کہ مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سے تکلیف پہنچتی ہے. اس لیے آپ لوگوں میں سے جو جا رہے ہیں یا جو جا چکے ہیں ان کو ضرور بتائیے گا کہ بھائی مدینے میں صرف خاص اہتمام کرنا کہ مدینے کی کسی بھی چیز کو غلط مت کرنا, بس جتنا نبی سے محبت کرو گے اللہ کی. کیوں؟
یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ آپ کی محبت کو تمہارے دل میں ڈال دے گا. شرط ہے کہ نبی کی محبت تمہارے دل میں اتر جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میری رہ گئی کہ وہ طواف اور گشت والی بات میں بھول گیا. یعنی اپنے بکروں کو طواف بھی نہیں ہے اور گشت بھی نہیں ہے. گشت میرے جماعت کے ساتھی کرتے ہیں اور طواف مکے میں کرتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنے بکروں کا طواف بھی بند کرائیے اور گشت بھی بند کرائیے. لوگوں کو یہاں وہاں گھوم کر دکھا کر کے اس کو اپنے نیکیوں کو برباد مت کیجیے. آپ نے بکرا خرید لیا ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. آپ اپنے گھر میں رکھیے, اپنے بیڈ روم میں رکھیے, اپنے پلنگ میں رکھیے, مگر آپ کی جائیداد میں رکھیے. پڑوسی کو تکلیف مت دیجیے. آپ کے آزو بازو میں کوئی میرا برادران وطن رہتا ہے, میرا ہندو بھائی رہتا ہے, تو ان کو اس کی موت سے, اس کی غبر سے, غربت سے تکلیف ہوتی ہے. وہ تکلیف آپ مت پہنچائیے, نہیں تو وہ آپ کے اسلام سے نفرت کرنے لگے گا. وہ کہے گا کیسے مسلمان ہے, ہمارے کو تکلیف دیتا. سمجھے؟ اس لیے اپنے جانوروں کو اپنے حد تک رکھنے کی کوشش کریں, احتیاط کریں کہ اس سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ان کو نہیں, کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ ہمیں صحیح معنی میں قربانی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ باقی قربانی کی فضیلت آئندہ جمعہ کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں سے فارغ ہو.